وہ طالب علم خوب تلاش کر کے لاتا ہے. جب وہ آتا ہے سنانے کے لیے بھائی کہاں ہے الف 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 الف، پھر الف الف 4 صفحوں میں آپ کو بتائے گا. تو اس کے بعد پھر دوسرے الف کو تلاش کروایا جائے، اس کی دوسری شکل کون سی ہے. پھر بہار کی کوئی شکل، بھائی ایسی بہار کیا شکل ہوتی ہے. بہت مختلف شکلیں طلبہ بتاتے ہیں کہ یہ چاند ایسا ہوتا ہے، سورج ایسا ہوتا ہے، یا ہمارے دروازے میں کوئی ہتھی لگی ہوئی ہے وہ ایسی ہے، کنڈی لگی ہوئی ہے وہ ایسی ہے. تو اس طرح کی چیزیں طالب علم بتاتے ہیں. تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے جتنے آگے تختے نمبر 2 ہے وہ یہیں حل ہو جاتی ہے. پھر صرف یہ طلبہ خود ہی سناتے جائیں گے، اور صرف استاذ کا کام ہے کہ اس میں طلبہ کو مشق کروائی جائے گی اچھی طرح سے. اور پھر یہاں سے جو تختے نمبر 3 سے کام شروع ہوتا ہے. اگر قاعدے کے اندر 5 تختوں میں محنت ہو جاتی ہے تو طالب علم قرآن حل کر لیتا ہے. تو یہاں سے طالب علم مسئلہ ہمارے یہاں چلتا ہے بہت سارے کہ بھئی طالب علم کو تختی تو پڑھا دی، نیا بچہ ہے. اب نیا طالب علم کا پہلے تو دل لگنا مشکل ہے. پھر وہ پڑھے گا کہ ابھی اس کو اردو نہیں آ رہی، ابھی اس کی زبان ٹھیک نہیں ہے. تو اب ہم نے اس کو تختی پڑھا کر بھیج دیا، جا طالب علم آ کر جا کر اپنی جگہ بیٹھ کے یاد کر. وہ یاد نہیں کرے گا، یا تو وہ شرارت کرے گا، یا اس کو گھر کی یاد آئے گی، وہ روئے گا، ٹائم پاس کرے گا، لیکن وہ پڑھے گا نہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک مجلس کے اندر 30-40 بچے ہوتے ہیں، تو ایک ہی مجلس کے اندر تمام طلبہ کو تختی وہیں بیٹھے بیٹھے یاد کروائی جاتی ہے. آدھا گھنٹہ لگے، 1 گھنٹہ لگے، 20 منٹ لگے، تو ہر طالب علم کو وہیں یاد کروا کر وہیں سنی جاتی ہے یہ تختی. پھر اس طرح اس تختی میں کچھ چیزیں سمجھائی جاتی ہیں طلبہ کو کہ بھئی زبر ہے تو کہاں ہوتا ہے حرف کے اوپر، اس کو کیا متحرک کس کو کہتے ہیں، حرکت والے حرف کو زبر کی آواز کہاں جاتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے. یہ چیزیں سمجھانے کے بعد پھر زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. پھر یہ سبق جو نیچے والی مشق ہے اس کو ہم طلبہ کو پہلے رواں کرواتے ہیں. مثلا ایک لائن استاذ پڑھا رہا ہے، اس کو ہجے کے ساتھ حمزہ زبر آ، تو اب طالب علم سب پڑھ رہے ہیں، لیکن سب کے اوپر استاذ کی نظر بھی ہے، پکڑ بھی ہے. اور کون سا طالب شرارت کر رہا ہے فوراً اس کے پکڑ کے بھائی اسی سے پڑھواؤ کہ بھائی یہ کیا پڑھایا ہے، کہاں سے پڑھایا جا رہا ہے. تو اس کے لیے طلبہ کی جو ہے ذہن حاضر ہو، اس کے لیے اس کی نظر سبق کے اندر ضروری ہے، اس کی انگلی سبق کے اندر ضروری ہے، اس کی آواز کا ہونا ضروری ہے. آواز نکلوائی جاتی ہے. آواز نکلوانے کے جو ہمارے یہاں طریقہ ہے کہ اگر ایک طالب علم آواز نہیں نکالتا، ایک طالب علم کی آواز زیادہ ہے، تو آپ اس طالب علم کے اور ان دونوں کے آپس میں مقابلہ کروائیں کہ بیٹا آپ سب طلبہ سنیں گے کہ بھئی یہ کون سا طالب علم آواز زیادہ نکال رہا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے. باقی والے طلبہ کو بولا جاتا ہے. تو وہ پہلے اس سے آواز نکلوائی جاتی ہے جو طالب علم آہستہ بولتا ہے، پھر دوسرے سے، تو پھر وہ اس طرح کرتے کرتے اس کی آواز اتنی نکلتی ہے جو مکمل آواز اس کی آ جاتی ہے. تو یہاں پھر اس طالب علم کو یہ سبق رواں بھی، ہجے بھی، ایک لائن استاد پڑھاتا ہے، پڑھانے میں استاد طلبہ کی چوکسی کے لیے غلطی کرے گا کہ ہم نے تختی میں پڑھا تھا زبر کو جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچو، یہاں تھوڑا سا کھینچ دیا با زبر با، تو طالب خود پکڑ کریں گے کہ استاد جی یہ تو غلط پڑھا دیا. بھائی کیا غلطی کی؟ استاد جی غلطی یہ کی ہے کہ آپ نے حرکت کو کھینچ دیا، ہم نے اوپر پڑھا تھا حرکت کو جلدی پڑھے. تو فوراً طلبہ پکڑ کرتے ہیں. تو اس طرح یہ سبق رواں بھی، ہجے بھی کروایا جاتا ہے. اور پھر جب یہاں تک سبق ہوتا ہے پھر اس پورے سبق کا امتحان لیتے ہیں. آپ 5واں طریقے میں امتحان لیتے ہیں. امتحان کا جو طریقہ ہے کہ ایک ایک طالب علم کو استاد اپنے پاس بلا کر خوب 50 سے 60-100 بار اس سبق میں پوچھے گا بھائی یہ کیا ہے وا، یہ کیا ہے فا، یہ کیا ہے ح، یہ کیا ہے با، یہ کیا ہے ز. اس طرح مکمل امتحان ایک ایک طالب علم کو ٹائم لگتا ہے اس میں، لیکن استاد بھی مصروف ہے اور طلبہ بھی مصروف ہے. تو امتحان لینے کے بعد پھر یہ طالب علم سے امتحان صرف اسی کا نہیں اس کا بھی لیا جاتا ہے. تو بھائی یہ کیا کیا با، یہ کیا اللہ، یہ اس طرح کرتے کرتے اس کو پورا جملہ، ابھی اس کو لگ نہیں رہا ابھی کہ بھائی میں پورا ہی جملہ پڑھ رہا ہوں امتحان میں، لیکن بعد میں وہی طالب علم کو جب یہ پڑھایا جاتا ہے وہ کہہ رہا تھا امتحان میں بھی میرا یہ جملہ پورا بن گیا تھا. تو اس طرح اس سے یہ کروایا جاتا ہے. پھر اس کے رواں اور ہجے بھی ایک کلمہ استاد پڑھائے گا، پھر طلبہ پڑھائیں گے. ایک ایک طالب علم استاد ان کے پاس آتا جاتا رہے گا، ایک ایک طالب علم کے پاس پوری کلاس میں سے بیٹھے بیٹھے جاتا رہتا ہے. تو اس طرح یہ طلبہ جب یہ سبق پورا ہو جاتا ہے پھر یہ سبق کے لیے پھر حلقے بنائے جاتے ہیں 5-5 طلبہ کے. ایک حلقے میں اگر کچھ کمزور طلبہ ہیں تو ایک حلقے میں 2 کمزور طلبہ، 3 ذہین طلبہ، تو وہ اچھی طرح محنت کرواتے ہیں. جب حلقے لگے تو اگر ان میں کچھ کمزور طلبہ تو ان کو استاد اپنے پاس بلا لیتا ہے. جب تک وہ اپنے حلقے میں ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں تو ادھر استاد ان کمزوروں کو اوپر اور محنت کر رہا ہے، پھر ان کو بھیج رہے ہیں. پھر حلقہ واز طلبہ کو جب سبق سنا جاتا ہے تو مثلا یہ ایک طریقہ ہے دورہ سا، تو اس کے ہم 6 سنتے ہیں، یہ لگ بھگ پورے قاعدے میں چلتا ہے. تو آج اس کی مثال
تو اب اس طالب علم کہیں سے بھی ہم قاعدے میں پوچھیں گے یہ مکمل 6 طریقے سے اس کو کہتا ہوں کہ اس میں عبارت کو رٹا ہوا نہیں، ورنہ ذہین طلبہ ہوتے کہ عبارت رٹ لیتے ہیں. کریں 6 طریقے سے. غص سغد غصد غدس دسغ صدغ. یہاں سے پڑھیں. پہلا طریقہ بآياته بتياب آياته بتيابه بآياته. جب یہ طالب علم سے اس طرح سبق سنا جاتا ہے، سبق سننے کے بعد پھر بھی ابھی یقین نہیں ہے تو اس طالب علم سے پھر امتحان بھی لیا جاتا ہے کہ بھائی یہاں سے آگے پڑھو یہ کیا ہے، یہ پڑھو یہ کیا ہے. تو اس طرح طالب علم مکمل پھر امتحان دینے کے بعد اس کا سبق پاس ہوتا ہے کہ اس کے اندر سبق پکا سنا ہے. تو اسی طرح سے یہاں سے پڑھیں. طيرا أبابيل لبيباء طيرا أبابيل بيباء طيل بيباء لطيرا أبابيل. اس طرح. اب یہ طی ہم نے کہاں پڑھا تھا؟ تختے نمبر 5 میں. ون کہاں پڑھا تھا؟ تختے نمبر 4. آ کہاں پڑھا؟ تختے نمبر 3 میں. با کہاں پڑھا؟ تختے نمبر 4. بی کہاں پڑھا؟ تختے نمبر 4. لا کہاں پڑھا؟ تختے نمبر 3. اب صرف تختے کے نام گنے. تختے نمبر 5. تختے نمبر 4. ایسے 5 7 صرف نام.